بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور اقدس و اجمل جناب خاتم النبیین سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کون کون سی مبارک تلواریں زیر استعمال تھیں جو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف غزوات میں استعمال فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلواروں سے محبت ظاہر فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور میرے حکم کی مخالفت کرنے والے پر ذلت اور پستی مقرر کر دی گئی ہے، اور جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہوگا۔ حضرت ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دشمن کے آمنے سامنے یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سونے اور چاندی سے مزین تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار کھینچی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن اپنی تلوار سے اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلواریں مجاہدین کی چادر یعنی زینت ہیں۔ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، تلواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جہاد کے لیے تلوار لٹکانے والے پر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب وہ تلوار لٹکائے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا تلوار لٹکا کر نماز پڑھنا اس نماز سے 700 گنا افضل ہے جو بغیر تلوار لٹکائے پڑھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم آقا نامدار مولا غم گسار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے حبیب ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال ہر شے کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا گیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کی تعداد 10 ہے، اور بعض روایات کے مطابق آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کی تعداد 9 ہے۔ اس وقت 8 تلواریں ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ایک تلوار مصر میں موجود ہے۔ ہم آپ کو تمام کے تمام تلواروں کی تفصیلات فراہم کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تلوار مبارک کا ذکر ہم کر رہے ہیں جو کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ اس تلوار کا نام الماسور ہے، اور آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مدینہ منورہ لائے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ تلوار مبارک بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو منتقل ہوئی تھی، اور یہ تلوار مبارک آج ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس کی دھار یعنی اس کا بلیڈ 99 سینٹی میٹر لمبا ہے، اس کا ہینڈل یعنی دستہ سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس کے کور یعنی نیام پر مختلف قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تلوار مبارک کا نام العزم ہے۔ غزوہ بدر میں جاتے وقت یہ تلوار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی تھی۔ العزم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والی۔ یہ تلوار مبارک غزوہ احد میں بھی استعمال ہوئی تھی، اور آج کل یہ تلوار مبارک مصر میں موجود ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری تلوار مبارک کا نام ذوالفقار ہے، اور یہ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھی، اور پھر تمام جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی۔ اس کا درمیانہ حصہ ریڑھ کی ہڈی کے مشابہ تھا۔ اس تلوار کے قبضے یعنی ہینڈل، دھارے، پٹے
اور نیام یعنی کور کے نچلے حصے میں چاندی کا استعمال ہوا تھا۔ یہ تلوار مبارک یعنی ذوالفقار غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ہاتھ آئی تھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تلوار مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض ہوئی، جو آپ کی اولاد مبارک میں منتقل ہوتی رہی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی تلوار مبارک کا نام السمسامہ تھا۔ اس کا معنی کاٹنے والی اور ایسی مضبوط جو کبھی نہ مڑ سکے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں تلوار مبارک کا نام القلعی تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک علاقے کا نام تھا، یا شام میں یا ہندوستان میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کے ذریعے آئی تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اسے زمزم کے کنویں سے نکالا تھا۔ یہ تلوار مبارک آج کل ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ اس کی دھار یعنی کہ بلیڈ 100 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی تلوار مبارک کا نام البتار ہے، جس کے معنی ہیں بہت کاٹنے والی تلوار۔ اس تلوار مبارک کا بھی بلیڈ 101 سینٹی میٹر لمبا ہے، اور یہ بھی ترکی کے توپکاپی میوزیم میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یعنی روایات میں آتا ہے کہ یہ تلوار مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے استعمال فرمائیں گے، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں تلوار مبارک کا نام الحتف ہے۔ حتف موت کو کہتے ہیں۔ قلعی، بتار، حتف، یہ تینوں تلواریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قینقاع کے مال میں سے ملی تھیں۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹھویں تلوار مبارک کا نام الرسوم ہے۔ اس کا مطلب ہے جسم میں گھس کر ڈوب جانے والی تلوار۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مبارک تلوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان مبارک کے ہی ذریعے تفویض ہوئی تھی، جس طرح بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ تفویض ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ تلوار مبارک بھی اس وقت ترکی کے توپکاپی میوزیم میں موجود ہے، اور اس کا بلیڈ یعنی اس کی دھار 140 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر دائرے بنے ہوئے ہیں، جن میں حضرت جعفر الصادق کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ شاید یہ تلوار مبارک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان یعنی اہل بیت میں سے حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی رہی ہو، واللہ عالم۔ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں تلوار مبارک کا نام المخزم ہے، یعنی کاٹنے والی تلوار۔ یہ تلوار مبارک بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی، اور اب یہ تلوار مبارک ترکی میں موجود ہے۔ اس کے بلیڈ کی لینتھ 97 سینٹی میٹر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں تلوار مبارک کا نام القزیم ہے، جس کے معنی ہیں بہت زیادہ کاٹنے والی۔ یہ سب سے پہلی تلوار ہے جس کو حمائل کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا تھا۔ اس کی میان کے تسمے چاندی کے تھے، اور کڑا بھی چاندی کا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشرکین کے خلاف استعمال فرمایا تھا، واللہ عالم۔ اس کے بلیڈ کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے توپکاپی میوزیم میں موجود ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں سے یہ قیمتی معلومات ضرور شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کی نظر ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔